قبا جاتے کبھی قبا سے آتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں قیام رہتا. بڑی معنی خیز زیارتیں ہوتی ہیں ان کی، اور ماشاءاللہ بڑی تاریخی معلومات بھی، اچھی تاریخی معلومات ہے. جہاں کھڑے اور یہ کیا ہے؟ جب بنو قریظہ سے جنگ ہوئی، اس جنگ سے پہلے ٹھک کر کے آپ میسج سن لیتے ہیں اور ٹھک کر کے وہی آواز اٹھا کے اگلے کو بھیج دیتے. کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا خبیث تھا کہ یہ مکے جا کر ان مقتولین کی شان و شوکت میں مرثیہ لکھتا تھا. لیکن ان کی دوگلی پالیسی رہی ہے، اور مکے جا کر مکے والوں کو بولا کرتے تھے کہ آؤ تم مارو، اسلام کو سفید ہستی سے مٹا دو جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے دو قبیلے رہا کرتے تھے، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر. بنو قریظہ بنو نذیر سے جو لڑائی ہوئی تھی، جو جنگ کا اعلان کیا گیا تھا، اللہ کریم کی اجازت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا اعلان فرمایا. اور جو خندق میں صحابہ تھے، کم و بیش 3000 صحابہ کی کوانٹٹی تھی، چند شہید ہوئے تھے، ان تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس پورے علاقے کو گھیرے میں لیا تھا. یہودیوں نے، بنو قریظہ نے اور بنو نذیر نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی مدینے پہ چڑھائی کرنے آئے گا، ہم اس کی دفاع کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ان کی دوگلی پالیسی رہی ہے. یہ یہاں تو اس طرح کی باتیں کرتے اور مکے جا کر مکے والوں کو بولا کرتے تھے کہ آؤ تم مارو، اسلام کو سفید ہستی سے مٹا دو، جو سامان چاہیے لڑنے کے لیے ہم دیں گے، بندہ چاہیے بندے بھی دیں گے. یعنی ڈبل پالیسی یہ کرتے تھے. کعب بن اشرف مدینے کا بہت بڑا شاعر تھا، اپنی شاعری کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. غزوہ بدر جو ہوئی تھی، اس کو بڑا ملال تھا کہ بدر کے میدان میں عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ بڑے بڑے کافر مارے گئے ہیں، تو اب تو ظاہر ہے کہ اسلام پنک جائے گا، اسلام پھل پھول جائے گا، بڑے بڑے کافر تو مار دیے گئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا خبیث تھا کہ یہ مکے جا کر ان مقتولین کی شان و شوکت میں مرثیہ لکھتا تھا، خود بھی روتا تھا اور ان کو بھی رلاتا تھا، اور ان کو غزوہ خندق کے لیے ابھارا تھا، غزوہ احد کے لیے ابھارا تھا. یہودیوں نے اس کا ساتھ بھی دیا. پھر خیر وہ جب مدینے آیا تو جا بجا بیٹھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی گردن ماری تھی، اور وہ واصل جہنم ہوا. اب جب ان سے جنگ کا اعلان ہوا، کن سے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ جو اس علاقے میں آباد تھے، جب ان سے جنگ کا اعلان ہو گیا تو اب یہ سمجھ گئے کہ اب تو ہماری گردنیں ماری جائیں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب بنو قریظہ بنو نذیر سے جنگ کی جائے گی. اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ 3 مرتبہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، 3 مرتبہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیا تھا. انہوں نے ہاتھوں جوڑنے لگے کہ حضور معاف فرما دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس فیصلے کے لیے سعد بن معاذ کو آگے کیا ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا. حضرت سعد بن معاذ جب یہاں پر آئے تو کہا کہ یہی فیصلہ ہے کہ تم سے اب جنگ کی جائے گی. انہوں نے وہی بولنا تھا جو حضور نے فرمایا تھا. اللہ اکبر. اس علاقے کے اندر ناظرین ایک صحابی ہیں، حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زمینیں تھیں، ان کی پراپرٹیز تھی یہاں پر، ان کے بال بچے بھی رہتے تھے. آج بھی ہندوستان کے کئی خطوں میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں تو انسیت تو ہو جاتی ہے. کئی زمینیں غیروں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یوں یہاں پر بھی یہودیوں کے زمینوں کے ساتھ ان کی زمینیں تھی، تو یوں ان سے ان کی انسیت تھی، یہ جانتے تھے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بات کرنا چاہتے ہیں ابو لبابہ انصاری سے، ان کو بھیجئے، ہم ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو لبابہ تم جاؤ، لیکن سنو، کوئی وعدہ مت کر لینا ان سے، سنو وہ کیا کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی گردنیں ماری جائیں گی. ہاں، ان کی گردنیں ماری جائیں گی. اللہ اکبر. ابو لبابہ انصاری آئے، اور آنے کے بعد ان کے منہ سے بھی نہیں نکلا، بلکہ انہوں نے، حدیث میں آتا ہے، اپنا ید جو تھا، ہاتھ گردن کی طرف لے کر گئے اور یوں اشارے سے کیا کہ وہاں یہ پلاننگ ہو چکی کہ اب تمہاری گردن ماری جائے گی. اب یہ وہیں جو ہے وہ
کھڑے کھڑے افسوس میں ڈوب گئے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو امانت تھی، حضور نے مجھے بتایا تھا، انہیں بتانے کے لیے نہیں کہا تھا، تو یہ تو میں نے امانت میں خیانت کر دی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بھی میں درس دینا چاہتا ہوں کہ گفتگو ایک امانت ہوتی ہے، اس معاملے میں خیانت کرتی ہوئی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نظر آتی، عام ہو خاص ہو، جب بات کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ پرخچے اڑاتے ہیں، کیا غیبتیں، کیا برائیاں، کیا امانت، کیا خیانت۔ یاد رکھیے گا، خیانت کا عذاب بہت سخت ہے اور کوئی بھی اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ جب کسی نے کہا کہ یہ بات خاص آپ کے لیے ہے، کسی اور کے سامنے مت رکھیے گا، مت کیجئے گا، یہ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، آگے مت دیجئے گا، تو یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز اگر کسی نے آپ تک محدود کیا ہے تو بغیر اجازت نہیں دے سکتے، بغیر اس کی اجازت اس گفتگو کو آگے شیئر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بتاتا چلوں، آج کسی نے آپ کے واٹس ایپ پہ میسج کیا، آپ ٹھک کر کے آپ میسج سن لیتے ہیں اور ٹھک کر کے وہی آواز اٹھا کے اگلے کو بھیج دیتے ہیں۔ کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس سے اجازت نہ لے لیں کہ کیا آپ کا وائس میں آگے بھیج سکتا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ خیانت ہے۔ یہ حضرت ابو لبابہ انصاری ڈوب گئے کہ میں نے کیا کر دیا، یہیں سے وہ لوٹ گئے اور ریاض الجنہ میں باب السریر، مقام السریر کے ساتھ حضور کے حجرے کا دروازہ نکلتا تھا، اسی کے آگے ایک کھمبا تھا جس کا نام تھا ستون لبابہ۔ آپ گئے اور رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، 7 ڈیز تک وہاں پر آپ بندھے رہے۔ ان کی زوجہ آتی، رسی کھولتی، وضو کرتے، نماز پڑھ لیتے، پھر باندھ لیتے۔ 7 دن گزر چکے تھے، نہ کچھ کھایا تھا، نہ کچھ پیا تھا، چہرہ زرد ہو گیا تھا، کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، اب روح کف سنسری سے ہو سکتا ہے پرواز بھی کر جاتی۔ ان کی توبہ قبول ہوئی، صحابہ نے خوشخبری دی، کھولنے لگے تھے، کہا کہ نہیں، نہ کھولو، جب میرے حضور آئیں گے تو میں یہاں سے آزاد ہونا پسند کروں۔ پھر حضور گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس صحابی رسول کو کھولا۔ ناظرین، واقعہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ واقعہ بھی اسی جنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ جہاں کھڑے یہ کیا ہے؟ جب بنو قریظہ سے جنگ ہوئی، اس جنگ سے پہلے حضور نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ پھر کیا تھا؟ جو خندق کے جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قتل میں جو شامل تھے، جنگ میں جو شامل تھے، ان سب کی گردنیں ماری گئی۔ 75 کے قریب یہودی مارے گئے تھے اور یہاں ان کی لاشیں کھڈے میں ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ مدینے سے ہکال دیے گئے، خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اور دیکھیں، یہ جنگ کا وصول ہوتا تھا کہ اگر کافر مسلمانوں سے جیتتے ہیں تو ان کی گائے، بکریاں، زمینیں، غلام، نوکر چاکر سب پہ قبضہ ہوتا تھا۔ بس اس کے برعکس اگر بات کریں تو اگر وہ ہارتے تھے تو اسلام کا قبضہ ہوتا تھا۔ تو یہ ساری زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی، اور یہ زمین کا ٹکڑا، کیونکہ مال غنیمت صحابہ کو بیچا جاتا تھا، تو یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ انہوں نے کوئی بلڈنگ نہیں بنا دی، اپنا گھر نہیں بنایا، چند پیسے خرچا کر کے، کچھ اور پیسے خرچ کیے اور یہاں پہ ایک مسجد بنائی، جس کا نام رکھا مسجد صدقہ زبیر بن عوام۔ وہ مسجد ہے جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھتی ہے۔ یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شوہر ہیں۔ اللہ پاک یہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے پیچھے جو باغ ہے، باغ کے اس طرف ایک محلہ ہے جہاں پہ 3 ہفتے تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی تھی، اور 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک مسجد بنائی تھی، اور اس مسجد کا نام رکھا تھا مسجد بنو قریظہ۔ ناظرین، آج کے سفر میں چند مہمان ہیں، ہم مہمانوں کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ اس وقت مولانا عبدالاحد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، کیسا لگ رہا آج کے سفر میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے جتنی اچھی زیارتیں کروائی اب تک اور کروا رہے ہیں، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا، ماشاءاللہ بہت لطف آ رہا ہے، پر لطف زیارتیں ہو رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمر میں درازی بالخیر فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، لوگوں کو ان مبارک مقامات کی زیارت کرواتے رہیں، آمین۔ اور جتنی بھی زیارتیں باقی ہیں، عوام اہل سنت کو یہی پیغام دوں گا کہ جو حضرات بھی مکہ شریف یا مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں، خواہ عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو، تشریف لائیں، تو جو بھی
ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حضرت علامہ مولانا زبیر عطاری مدنی صاحب قبلہ سے رابطہ قائم کریں اور ان کے ساتھ زیارت سے لطف اندوز ہو. آپ حضرات اپنے دل کو سکون و اطمینان بخشے. انشاءاللہ العزیز بڑی معنی خیز زیارتیں ہوتی ہیں ان کی، اور ماشاءاللہ بڑی تاریخی معلومات بھی، اچھی تاریخی معلومات ہے، اور ماشاءاللہ جو زیارتیں یہ کرواتے ہیں میں نے اب تک ایسی زیارتیں نہیں دیکھی ہے. سمیر احمد بھائی بھی ہیں ہمارے سامنے. سمیر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مجھے 5 تاریخ کو میں مدینہ شریف آیا ہوں. باقی جو لوگوں نے ہمیں زیارتیں کرائی، آج جو زیارتیں کرائی زبیر بھائی مکی نے، بہت ہی پیاری زیارتیں کرائی ہے، جو الحمدللہ آج ہمیں ایسا لگا کہ آج ہمارا پورا عمرہ. منظور بھائی بھی ہیں. منظور بھائی آج سے 10 سال پہلے ہمارے ساتھ سفر کیے تھے. 10 سال کے بعد پھر ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. منظور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں وبرکاتہ. منظور بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. مکہ پاک کی پہلے سفر کی تھی یا مدینے جی کے جی لیے؟ پہلے آپ سے 2014 میں 2014. ہاں 2014 2014 میں آپ کے ساتھ ہم نے وہ مکہ مکے کا پاک کی سفر تھا. سفر. کیسا لگ رہا ہے یہاں اور اس میں سے ماشاء فرق؟ اللہ وہ بھی سفر تو مدینہ مدینہ تھا اور یہ بھی سفر مدینہ مدینہ ہے. کیا ماشاء اللہ. بات. زیر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیر بھائی کیسے ہیں؟ ہماری الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ناظرین کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بہت اچھی زیارت کرائی آپ نے ماشاءاللہ، کافی اچھا لگا اور بہت اچھی اچھی زیارتیں کرائی انہوں نے. ہمارے حاجی آدم بھائی تمبولی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ابھی. جی کیا کہنا چاہ رہا ہے سر؟ کچھ بہت بہترین ہو گیا سب زیارتہ. ابھی تو تقریباً 6-7 کی ہیں، باقی جی تو جی جی ساری جی باقی ہیں. ابھی تک تو بہت بہترین ہو گئے. ابھی ایسا آ گیا ماشاءاللہ دیکھیں گے بہت اچھا ہوگا. تمبولی قبیلے والے کو کیا بتانا چاہتے بہت بہترین لگا، بہت بہترین لگا، ہیں؟ مزے کو مزہ آ گیا. بہت 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین یہ مسجد ہے سامنے، مسجد کا بھی وزٹ کرائیں گے ابھی انشاءاللہ. جی مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 1 منٹ کا جو بھی بیان. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواہ وہ عمرہ ہو یا حج ہو، یہ چونکہ عبادات ہیں یہ، تو ہماری گزارش یہی ہے کہ جو بھی ٹورز والے ہو، علماء ہوں اور مبلغین ہوں، ان کے ساتھ تشریف لائیں اور مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کریں. تو علماء الحمدللہ میں جب یہاں حاضر آیا مدینہ شریف میں تو ہمارے منظور بھائی کے ذریعے سے حضرت علامہ مولانا زبیر عطاری مدنی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی، اور ان کے ذریعے جو زیارتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے اب تک میں نے ایسی زیارتیں نہیں کی تھی، اور الحمدللہ دل بڑا ہی باغ باغ ہوا اور دل پرسکون ہو گیا الحمدللہ. تو ناظرین مسجد کا اندرونی حصہ کچھ وزٹ کراتے ہیں آپ کو. آ جائیں. یہ اس کا دیکھیں بابر رئیسی ہے. مسجد کافی خستہ حال ہے مسجد کا. حکومت وقت کی توجہ اس طرف بھی ہوگی، جس طرح دیگر زیارات بنا دی گئی ہیں اس کو بھی بنایا جائے گا انشاءاللہ. یہ مؤذن صاحب اس پہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے. یہ وہ سیڑھیاں ہیں اور پیچھے باغات ہیں، اور یہ مسجد کی در و دیوار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک دروازہ اس کا یہ ہے جہاں سے انٹری ہوتی تھی یہ، اور دوسرا دروازہ یہ ہے. یہ ہے دوسرا دروازہ، اور یہاں یہ فنائے مسجد کا علاقہ ہوگا ہمارے حساب سے. اور یہ مسجد ہے، دیکھ لیں بارش کا پانی اندر تک آ جاتا ہے، کارپیٹ وغیرہ پر بارش کا پانی لگا ہوا ہے. اور جب بھی آنا ہو اس مقام کا ضرور وزٹ کیجئے گا. اب بڑھتے ہیں مسجد بنو قریظہ کی جانب. ناظرین یہاں سے بنو قریظہ کی جانب ہم روانہ ہیں ماشاءاللہ. اور مسجد بنو قریظہ کہاں ہے ہم آپ کو شیئر کریں گے، دکھائیں گے. مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا. لائن چل رہا ہے نا؟
नाजरीन, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए चले तो हुजूर ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि हम नमाज असर बनु कुरैजा में अदा करेंगे। नमाज असर कहाँ पढ़ेंगे? बनु कुरैजा में। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज बनु कुरैजा में ही अदा फरमाई। ये सामने वो रोड है, सामने दिखाइए, सामने वो रोड है जो रोड सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस क़याम गाह की तरफ जाती है जहाँ पर पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 हफ्ते तक क़याम था जंग के दौरान। दरअसल ये जो मकाम है, जिस मकाम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये खातून का घर था उस ज़माने में, और उस खातून ने अपना घर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया था रहने के लिए जंग के दौरान। ये सामने जो लोहे की बाउंड्री नजर आ रही है, ये देखिए, साइड से दिखाएं अभी इधर से, ये सामने जो लोहे की बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये बेऐन ही उस मस्जिद की जमीन पर ही लोहा खड़ा किया गया है जिस दायरे के अंदर मस्जिद बनु कुरैजा कायम थी। स्क्रीन पे दौरे कदीमा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो मस्जिद यहाँ पर कायम थी और अब नहीं है। ये वही मस्जिद है दौरे कदीमा की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसी मकाम पर हमारे और आप बल्कि कायनात के आका सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 हफ्ते तक क़याम रहा इसी मकाम पर, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हफ्ते तक इसी मकाम पर नमाज अदा फरमाई। 91 से हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी मकाम पर मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद बनु कुरैजा। ये मदीने की प्यारी प्यारी गलियां देखें, मदीने दिया पाक गलियां, माशाअल्लाह। नाजरीन, अपने काफिले के साथ हम उस मकाम पर आ चुके हैं जहाँ पर मदीने की सबसे पहली मोमिना औरत जो पूरे मदीने के अंदर औरतों में ईमान लेकर आई थी, as-सय्यदा उम्मे हराम बिन मलहान रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो मलहान की बेटी थी और उबादा बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी। उनके दरवाजे के बाहर इस वक्त हम गुलाम हाजिर हैं। सदका अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए, नाजरीन की बख्शिश फरमाए, हम सब के वालिदैन पर अल्लाह फजल फरमाए। देखें, इनका जो घर था कुबा के रास्ते में था और हुजूर से बड़ी वालिहाना अकीदत व मोहब्बत थी इनकी। इनको पता था कि हर सैटरडे के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा आते हैं, तो हर हफ्ते के दिन अपने पूरे घर की सफाई करती थी, ऊद की धुनी देकर पानी का छिड़काव करके सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतज़िर रहा करती थी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम, सहाबियात रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना इस कदर हुजूर से वालिहाना अकीदत रखते थे और रखा करती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत मोहब्बत भी देखे सहाबा सहाबियात पर कि कभी कुबा जाते, कभी कुबा से आते, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके घर में क़याम रहता था। इनके घर में नींद करना, खाना तनाउल फरमाना, और इस घर से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें मरवी है। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले मस्जिद की तरफ चलें, आप लोग बढ़ें। मदीना स्वीट मदीना very lovely, quite nice is Medina, quite dear is Medina, quite नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3 मकामात मुक़द्दसा का हमने विज़िट कराया और इन मकामात से रिलेटेड हमने गुफ्तगू भी आपकी खिदमत में की। यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। क्या इससे पहले इन मकामात की आपने ज़ियारत की है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसी लगी अपनी राय भी दें। मदीनातुल मुनव्वरा की तकरीबन स्पेशल 50 ज़ियारतें हैं। इन ज़ियारात की वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं।
مکہ المکرمہ کی تقریباً 22 سے ایون کہ پوری سعودی عربیہ کی تقریباً زیارات ہمارے چینل پہ موجود ہے. ایون کہ ملک جارڈن کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں، جس چینل کا نام ہے زبیر مکی 1. تو ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ بھی کریں، مکمل ویڈیو دیکھیں، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اس ویڈیو کو بھی اور جو بھی ویڈیو دیکھیں شیئر کرنا نہ بھولیں، جن جن گروپوں میں آپ شیئر کریں تاکہ آپ کی شیئر کی برکت سے دوسرے مسلمان بھی استفادہ حاصل کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.